بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چیز کا کھونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کے نزدیک اپنا مقام کھو دو۔ ایک اچھی بات کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ جہیز کی خرابیاں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جہیز کے بارے میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جو ایک غلط تصورات پھیلے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹے سے خلاصے کی تحت اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھا لگے گا۔ دیکھیں، فرسٹ تو پہلا یہ ہے کہ جہیز کو لڑکی کی شادی کے لیے ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب تک جہیز دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، سب سے بڑی بات پیسے نہ ہوں، لڑکی کی شادی ہی نہیں کی جاتی۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں اسی وجہ سے بن بیاہی رہ جاتی ہیں۔ باپ کے پاس انہیں دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا اور شادی سر پر آ جاتی ہے۔ جہیز کی شرط پوری کرنے کے لیے باپ کو بعض اوقات روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے لگتے ہیں، اور وہ رشوت، جعلسازی، دھوکہ، فریب، خیانت جیسے جرائم کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور کم از کم اپنے آپ کو قرض ادھار کے شکنجے میں جکڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوسری سب سے جو بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کی مقدار میں اس کے لیے لازمی اشیاء کی فہرست میں روز بروز ایک تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب جہیز محض ایک بیٹی کے لیے باپ کا تحفہ نہیں، وہ اپنی خوش دلی سے اپنی استطاعت کی حد میں رہ کر دے، بلکہ معاشرے کا ایک جبر ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ آپ کو سسرال کی طرف سے ایک لمبی چوڑی سی ایک لسٹ تھما دی جاتی ہے، اور اس میں وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی ضروریات کی بھی نہیں ہوتی، جن چیزوں کو بیٹی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ان کے گھر میں موجود ہوتی ہے، اور اس کے شوہر کو یہ ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، اور اس کو گھر کو مزین کرنا ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کو اپنے گھر کو سجانے کے لیے بیوی سے جہیز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ان کے گھر بھیج کے اور وہ سارا سامان لے لیا جاتا ہے ان سے جہیز کے نام پہ، تاکہ وہ اپنے گھر کو سجا سنوار سکے۔ بہت ہی گھٹیا اور واہیات بات ہوتی ہے یہ، اور آپ اپنے آپ کو کتنا گرا کے پیش کریں گے۔ یعنی اگر میں تو کہتی ہوں کہ اگر لوگ اس طرح جہیز مانگتے ہیں اور آپ کو لمبی لمبی لسٹ تھماتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے فائٹ کرنی چاہیے، منع کرنا چاہیے، اور اس لڑکے کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوچیں کہ جو لڑکا آپ کی بیٹی کے لیے یا اس کے ضروری چیزوں کی کو پرووائڈ نہیں کر سکتا تو وہ پوری زندگی آپ کی بیٹی کے ساتھ کیسے گزار سکتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی کو آرام دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے بیاہ رہے ہیں، یا اس کو مشکلات کا شکار کرنے کے لیے بیاہ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ختم ہو اور ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ آئے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ لڑکی کی ضروریات پوری کر کے اس کا دل خوش کر دیا جائے، بلکہ جہیز کی نمائش رسم یہ بھی ایک ضروری دے دی ہے کہ جب وہ جہیز آتا ہے تو پھر وہ اس کے جوہر دیکھنے والے کو خوش کر سکیں، اور پھر وہ ان کی تعریف کر سکیں، اور وہ دکھا دکھا کے اس کی خوب نمود و نمائش کر کے پورے جہاں کو، پورے خاندان بھر کو دکھایا جاتا ہے۔ سسرال کے لوگ جہیز پر نظر رکھتے ہیں، بعض جگہ تو شاندار جہیز کا مطالبہ پوری ڈٹائی سے کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ اگر صریحاً جیسے مطالبہ نہ ہو تو توقعات باندھ لی جاتی ہیں کہ دیکھیں کہ دلہن آئے گی تو اتنا جہیز لے کے آئے گی، یا پھر اگر آپ جہاں رشتہ کرتے ہیں تو لڑکی کا جہاں آپ گھر بار دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی سے ہی آپ اندازہ لگا لیتے ہیں، یعنی لالچ آپ کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ آپ لڑکی کا گھر، اس کے ماں باپ کو دیکھ کر اور ان کے گھر کی اشیاء کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس گھر سے اگر لڑکی بیاہ کے آئے گی تو بہت سارا جہیز لے کر آئے گی۔ تو یہ سب بات پہلے ہی دکھا دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی مطالبہ نہیں بھی کر رہے ہوں تو امید ان کو یہی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں اگر یہ توقعات جو ہیں پوری نہ ہوں تو لڑکی کو تانے دے دے کر اس کی ناک میں ایسا دم کرتے ہیں کہ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اور جہیز کے ساتھ جو رسمیں اور تصورات کہ وہ نتنی کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اس وجہ سے معاشرے کی جو خرابیاں جنم لیتی ہیں ان کا احساس اہل فکر کو مفقود ہی نہیں ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، بہت ساری تجاویز دی جا سکتی ہیں،
بلکہ سرکاری سطح پر بعض قوانین بھی بنائے ہیں، اور ان کوششوں کا یہ ہے کہ شکر الحمدللہ کہ ایسا اثر ہوا ہے تھوڑا بہت کہ اب جہیز کے بارے میں لوگوں کے تھوڑے سے تصورات میں اور سوچ میں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، یہ غلط چیز ہے، نہیں لینی چاہیے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کی نمائش کا سلسلہ کم کیا ہے، اور جہیز کی پابندی پر جبر کیے نے ترک کرا دیے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ غلط چیز ہے، آپ کے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے کہ نہیں لینا چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب ایک شخص سے دوسرے شخص تک بات پہنچے گی، پھر تیسرے چوتھے شخص، اور پھر ایک علاقے تک، ایک گھر سے دوسرے گھر، علاقے سے محلے تک، محلے سے دوسرے علاقے تک، اور پھر شہر بہ شہر، اور پھر اس طرح ملکوں ملکوں جب بات نکلے گی، تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سب کچھ سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب یہ اچھی باتیں آپ کے کانوں تک گزریں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک منٹ کے لیے سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سوچئے ضرور، اور بعض تجویز ایسی پیش کرتے ہیں کہ جہیز کو قانوناً بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک دیکھیں معاشرتی مسئلہ ہے، اور اس قسم کے مسائل صرف قانون کے جکڑ بند سے حل نہیں ہوتے، ان کو جو ہے نا خود سے آپ کو اپنے آپ سے رخصت کرنا پڑے گا، یا اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا، اور ایسی کچھ آپ کو باتیں ہیں جو بہت سمجھنی پڑیں گی، اور ان چیزوں پہ پابندی لگانی پڑے گی، اور اپنے ذہن کو کھلا اور کشادہ کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ خرابیاں دور ہوں گی۔ اچھا، ایک سب سے بڑی خرابیاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو جہیز کی نمود و نمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، دوسرا لڑکے والے عملاً جو ہے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جہیز کی امیدیں بھی باندھ کے رکھتے ہیں، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی گری ہوئی بات ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے دیکھیں، ایک تو گھر والوں، لڑکی کے گھر والوں کو متعاون کرتے ہیں، نمود و نمائش اور جہیز کی ان خرابیوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ تعلیم، تربیت، ذرائع ابلاغ، نصیحت، فصیحت، یہ سب تصورات کی قباحتیں مختلف انداز، اسلوب، متواتر بیان کرتے رہنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ یہ گھٹیا باتیں جو ہے نا یہ بالکل ختم ہو کے رہ جائیں، اور لوگ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے سے اور اپنی طرف نسبت سے لوگ جو ہیں شرمانے لگیں ایسی بات کرنے سے کہ یہ ایک بہت بری اور غلط چیز ہے۔ تو دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط تصورات یا بری عادتیں اس طرح رفتہ رفتہ دور ہو جاتی ہیں اگر کوشش ہم کریں تو۔ یہ اس کا ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں، اس طرح کی صورتحال میں مایوس ہو کر بیٹھ جانا کہ درست نہیں ہے، کہ کچھ ایسے وسائل میں الجھ گئے۔ ایک دائی حق کا کام یہ ہے کہ اپنی بات کہنے سے نہ اکتائے، اپنے دائرے کے حد تک کام کرنے سے نہ تھکے اور نہ ہمت ہارے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب صداقت کی کشش دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے، اور قوموں کو نہ صرف یہ سوچ میں بلکہ عمل میں بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے جب اس کے خلاف جہاد کرنا ہی ہے، ایک کھلا اپنے اصلاحی جہاد کا اعلان آپ کر دیں جہیز کے متعلق، تو پھر آپ نے تھکنا نہیں ہے۔ اور جب دیکھیں، وہی بات ہو گئی کہ جب بات آگے بڑھے گی اور ایک سے دوسرے شخص تک، دوسرے سے تیسرے شخص تک جائے گی، تو ہم شاید لوگوں کی سوچ بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہاں پر بیٹھ کر ابھی یہاں یہ کتاب آپ کو پڑھ کے سنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس چینل کے تھرو اور بھی بہت سارے چینل کے تھرو آپ کو ایک اچھی بات معلوم ہو جائے۔ اگر میں یا آپ یا کوئی اور اپنی ذات سے کسی ایک کو بھی کوئی ایک اچھی بات بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کیا پتہ میری کہی ہوئی بات آپ کو دل کو لگ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، کیا پتہ آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں، بہت چیزوں نے آپ کو لوگوں نے آپ کو سمجھایا ہو بہت طریقوں سے، لیکن آپ نہ سمجھے ہوں، یا کوئی شخص ایسا ہو جو نہ سمجھ رہا ہو اور میری کہی ہوئی بات اس کی سمجھ آ جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ اگر وہ کوئی ایسی غلطی کرنے جا رہا ہے اور نئے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں تو وہ ضرور اس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں۔ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، آگے کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔